چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کھیل کو قربان کیا گیا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کی آئی سی سی پر کڑی تنقید، لکھا آئی سی سی کے ہر ایونٹ میں بھارت کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے، صرف بھارت کو معلوم ہوگا کہ وہ ناک آؤٹ میچ کہاں کھیلے گا۔ بھارت کا پاکستان کو فائنل کرانے سے روکنا شرمناک ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل کہاں ہوگا یہ 4 مارچ کے بعد معلوم ہوگا۔ کرکٹ پر صرف ایک ملک بھارت کی اجارہ داری ہے۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں سے سزاؤں پر برطانوی حکومت کے رد عمل، فوجی ٹرائل سے منصفانہ ٹرائل کے حق کو نقصان پہنچتا ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ملٹری کورٹ سے سویلین کے ٹرائل میں شفافیت اور آزادانہ جانچ کا فقدان ہے۔ برطانیہ پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ پاکستان شہری اور سیاسی حقوق کے عالمی معاہدے کے تحت ذمہ داریوں کو نبھائے۔ آج بہت ہی مثبت طریقے سے آج کی گفتگو کی، ماحول بہت اچھا تھا اور مجھے امید نظر آتی ہے سیاسی بہتری بھی آئے گی، جمہوریت بھی مستحکم ہوگی، پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں بھی بہتری آنے کا امکان ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی میز سج گئی۔ حکومتی کمیٹی نے پی ٹی آئی سے مطالبات کی فہرست مانگ لی۔ پہلی مذاکراتی بیٹھک کا اعلامیہ جاری، فریقین نے مذاکرات کو مثبت پیش رفت قرار دے کر جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بتایا اجلاس کا ماحول اچھا تھا، سیاست میں بہتری آئے گی، جمہوریت مضبوط ہوگی اور اپوزیشن کے کچھ اراکین نہیں آ سکے، اس لیے آئندہ میٹنگ 2 جنوری کو ہوگی۔ اجلاس کے دوران اسحاق ڈار نے کہا حکومت جب مذاکرات کی بات کرتی ہے تو دوسری طرف سے ٹویٹ آ جاتا ہے۔ اسد قیصر نے کہا ہم نے اس مسئلے پر کور کمیٹی میں تفصیلی بات کی، اس عمل کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ اسد قیصر نے بتایا حکومت نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی، مطالبہ مانا، 2 جنوری کو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے۔ وزیراعظم کی پی ٹی آئی سے مذاکرات پر امید، کہا پر امید ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوگی۔ وزیراعظم نے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی میں اراکین اسمبلی اعجاز الحق اور خالد مقصی کو بھی شامل کر دیا۔ حکومت ہم سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ ہی مذاکرات کر رہی ہے پی ٹی آئی سے۔ ہماری ڈیمانڈز ہیں، ان میں سے ایک بھی ڈیمانڈ مانی جائے گی تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس حد تک دباؤ بڑھ گیا ہے کہ طاقتور لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے۔ انٹرنیشنل کے ساتھ ڈومیسٹک دباؤ بھی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کہتے ہیں اعتماد کا فقدان ختم کرنے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنا ہوں گے۔ حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں، طاقت کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ لیگی رہنما جاوید لطیف کا کہنا ہے پہلے بتایا جائے مذاکراتی کمیٹی کس حد تک بااختیار ہے۔ مذاکرات ہونا اچھی بات ہے لیکن اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ مانتا ہوں عالمی دباؤ اور عالمی دباؤ اپنے مفاد کے بغیر نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالیں۔ بانی پی ٹی آئی کو باہر ہی نکالنا ہے تو حکومت وقت کو جیل میں ڈال دیں۔ پاکستان کے میزائل پروگرام سے امریکہ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں ایک سپر پاور کو پاکستان کے میزائل پروگرام سے تکلیف اور نہ کوئی خطرہ ہونا چاہیے۔ بڑی طاقتوں کو چاہیے وہ ذمہ دارانہ رویہ اپنائیں۔ بھارتی اقدامات نے خطے کو خطرے سے دوچار کیا، بڑی طاقتوں کو بھارت کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے۔ پاکستان پر ماضی میں بھی بہت سی پابندیاں لگیں، ہم نے پہلے بھی کسی کے دباؤ کے بغیر اپنے دفاع کی صلاحیت کو بڑھایا۔ ترجمان نے مزید کہا یورپی یونین کے ترجمان کے بیان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہمارے آئین اور عدالتوں میں ہمارے اندرونی معاملات حل کرنے کی صلاحیت ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ایوان صدر اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ملک کی ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے کا عزم دہرایا گیا۔ قانونی امور پر تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کے مشاورت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ ایوان صدر کے اعلامیے میں کہا گیا وزیر اعظم نے صدر زرداری کی صحت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سیاسی، معاشی، سیکیورٹی صورتحال اور قانون سازی کے امور پر بھی بات ہوئی۔ صدر نے وزیر اعظم کو ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات میں اسحاق ڈار، محسن نقوی، فیصل کریم کنڈی، راجہ پرویز اشرف اور نوید قرور بھی موجود تھے۔
इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने से इस्लामाबाद के बाबुओं को फर्क नहीं पड़ता। बिलावल भुट्टो इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने पर भड़क उठे। कहा, तेज तरीन इंटरनेट बुनियादी हक है, हमारे हक पर डाका मारा जा रहा है। इंटरनेट सुस्त होने से अवाम का जीना हराम हो जाएगा। इस हक के लिए हमें जद्दोजहद करना होगी। कौमी असम्बली में डिजिटल राइट्स बिल लाऊंगा। सिंध यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा, माजी में किसी न किसी बहाने आपको खामोश करने की कोशिश की गई, सेंसर करने की कोशिश आज भी जारी है। वो डरते हैं कि आप इज्तिमाई तौर पर सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद ना करें। ये सबूत है कि आपके पास कितनी ताकत है। इतनी सख्त हो गई हूँ, इम्यून हो गई हूँ कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे उस आग की भट्टी में से गुजारा कि अब मेरे पे कोई चीज़ असर नहीं करती। मुझे तो अपने मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मुझे आज इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। मेरे सामने नारे लगाओ या गाली दो, फर्क नहीं पड़ता। मुखालिफिन का शुक्रिया, उन्होंने मुझे मजबूत कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, सियासी मुखालफत की बुनियाद पर उन्हें किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता इतनी सख्त हो गई हूँ कि अब कोई चीज़ असर नहीं करती। पगड़ियाँ उछालना और गाली गलोच सिखाने वाला आपका हमदर्द नहीं हो सकता। कोई माँ अपने बच्चों को कहेगी लड़ा दो, आग लगा दो, अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के रुल नहीं है। मेरी इत्तला के मुताबिक अब जनवरी में आएगा, दिसंबर में नहीं आएगा फैसला। 8-10 दिन अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी भी आ जाना चाहिए। बानी टीचर बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने नई तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। याबा न्यूज़ ने 3 दिन पहले बताया था फैसला 23 दिसंबर को नहीं सुनाया जाएगा। मालूम नहीं 190 मिलियन पाउंड का फैसला क्यों मुअख्खर किया गया। पीटर रहनुमा शेख वक़ास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मालूम नहीं फैसला कहाँ लिखा जा रहा है जो मुअख्खर किया गया। सबको मालूम है ये भी सियासी इंतकाम का केस है। इनको पता है आला-दिया में ये केस नहीं ठहर पाएगा, आलमी सतह पर ज़ेर बहस आएगा। बानी पीटीआई अहलिया बेगुनाह हैं, केस का फैसला जल्द करें। पीटीआई ने अनफॉर्चुनेटली एक शख्स के लिए पूरे मुल्क को दांव पे लगाया। 9 मई को हुआ, अभी 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद में दोबारा उन्होंने किया। अच्छा है कि उन्होंने ये सोचा कि मुज़ाकरात करने के। पीटीआई ने पूरे मुल्क को दांव पर लगा दिया। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात सबके सामने हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अच्छा है पीटीआई ने बातचीत का फैसला किया। हर मसला मुज़ाकरात से ही ख़त्म हो सकता है। एक सवाल के जवाब में कहा, पीटीआई वाले सियासी नाबालिग हैं, उन्हें ही यही नहीं मालूम मुज़ाकरात किससे करना। हमारे ये दोस्त जो है इमरान खान की जो विजन है उसके साथ शायद जैसे अमंग होना चाहिए नहीं है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनकी नालायकी है, इनकी नाअहली है, इनकी लापरवाही है, जो भी आप इसको नाम दें, ये चीजें इनके ऊपर आती हैं। कुरम में अमन कायम ना होना सूबाई हुकूमत की नाअहली है। ये लोग अवानी पीटीआई के विजन के मुताबिक नहीं चल रहे। BSF के होते हुए इनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। बानी पीटीआई से बात करूंगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास के प्रोग्राम लगातार में कुछ हुआ। एक सड़क को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा सकता। कुरम में शिया सुन्नी मसला नहीं, ज़मीन का मसला है। ऐसा लगता है कुरम को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझा जाता। कुरम की सूरत हाल पर काबू ना पाना वफाकी और सूबाई हुकूमत की नाकामी है। पख्तूनख्वा काबीना ने कुरम को आफतज़दा करार देने और रिलीफ एमरजेंसी की बाकायदा मंजूरी दे दी। इमदादी सरगर्मियों को कानूनी तौसीक दे दी गई। हुकूमत की मुतल्लिका हुकाम को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की। इजलास से खिताब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, 13 और जानी खेल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। कुरम का मसला दहशतगर्दी नहीं, 2 ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा है। लोग हम चाहते हैं, कुछ नासे पर कबराना मुनाफरत से हालात ख़राब कर रही हैं। इलाके में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। इतने हथियार और मोर्चे का कोई जवाब नहीं। मुज़ाकरात और जिरगों से मसले का हल निकालने की कोशिश कर रही हैं। लोगों के जान माल की हिफाजत यकीनी बनाएं।
اسٹیک ہولڈرز ہیں اس معاملے کو حل کرنے اور کروانے کے لیے بالکل تیار ہیں. امید ہے دونوں فریقین کے درمیان یہ معاملہ جلد طے پا جائے گا. اداروں کا کردار یہی ہے کہ دونوں طرف سے جانی نقصان نہ ہو. ادارے یہی چاہتے ہیں کہ امن رہے. ادارے چاہتے ہیں کرم اور پارا چنار میں کوئی جانی نقصان نہ ہو. امن رہے، معاملات طے پا گئے، جلد معاہدہ ہو جائے گا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں ریاست جانتی ہے کون سی بیرونی طاقتیں دونوں فرقوں کو لڑا کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں. ادارے ان سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنا جانتے ہیں. اس بار بھی بیرونی طاقتوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. گورنر سندھ نے ادویات کی کھیپ اسلام آباد سے کرم کے لیے روانہ کر دی. کرم سے رکن قومی اسمبلی حمید حسین نے گورنر سندھ اور ایم کیو ایم قائدین کا شکریہ ادا کیا. کیا کرم میں ادویات نہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. گلیاں محلے ہی کیا، گھر کی دہلیز بھی کراچی والوں کے لیے محفوظ نہیں رہی. شہر میں 2024 کے دوران اب تک اسٹریٹ کرائم کی 66,000 سے زائد واردات ہوئی. شہری تقریباً 48,000 موٹر سائیکلوں سے محروم. 19,000 سے زائد شہریوں سے موبائل فون چھینے گئے. 1750 سے زائد گاڑیاں کار لفٹر لے اڑے. گھروں، دکانوں اور مختلف مقامات میں چوری اور ڈکیتی کے 3,950 کیسز رپورٹ. ڈکیتی مزاحمت پر 111 شہریوں کی جان لے لی گئی. مائکروسافٹ کے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم میں سیکیورٹی نقص کا انکشاف. نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی. صارفین اور اداروں کے سسٹم ہیک ہونے، ذاتی معلومات چوری ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا. ونڈوز 7 سے 11 تک کے ورژن متاثر ہو سکتے ہیں. شیئر ڈرائیورز، فولڈرز، ای میلز محتاط رہنے کی تجویز. پاسورڈ پیچیدہ رکھنے، مختصر عرصے کے بعد تبدیل کرنے کا مشورہ. خلائی علاقوں میں شدید سردی سے زندگی ٹھٹرنے لگی. اسکردو میں پارہ -11، گلگت اور ڈین میں -8، سطور میں -7 تک گر گیا. بلوچستان میں بھی شدید سردی. بلات کا درجہ حرارت -6، کوئٹہ اور زیارت میں -5. کراچی میں بھی سرد ہواؤں کا گشت. کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. میری ٹانگیں کہاں گئیں، ماں کہاں ہے. غزہ کا 3 سالہ حنان پولیو ویکسین لے کر محفوظ رہا، لیکن اسرائیلی بمباری میں ٹانگیں چلی گئیں. بمباری سے حنان کی والدہ شہید ہو گئیں. صہیونی فوج کھنڈر بنے غزہ کو قبرستان بنانے پر تل گئی. قابض فورسز نے البریج اور رفح پر رات بھر بم برسائے. 58 فلسطینی شہید ہو گئے. بنگلہ دیش نے بھارت سے سابق وزیراعظم حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا. بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کے مشیر توحید حسین کا کہنا ہے بھارت کو پیغام بھیج دیا ہے کہ حسینہ واجد کو عدالتی کارروائی کے لیے ہمارے حوالے کیا جائے. بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ موجود ہے. حسینہ واجد طلبہ کے مظاہروں کے بعد مستعفی ہو کر بھارت فرار ہو گئی تھیں. ان کے خلاف قتل کے 100 سے زائد مقدمات درج ہیں. آج کراچی سمیت مختلف شہروں میں مہاجر کلچرل ڈے منایا جا رہا ہے. ریلیوں، ادبی محفلوں اور مشاعروں کا اہتمام کیا جائے گا. قیام پاکستان کے وقت ہجرت کرنے والوں کی قربانیوں کو اجاگر کیا جائے گا. سندھ کے گورنر ہاؤس میں بڑی تقریب کی تیاریاں. مرکزی تقریب کے لیے اسٹیج سج کیا. گورنر کا مختلف کیمپس کا دورہ، کیک بھی کاٹا. شاندار آتش بازی کا مظاہرہ. کامران ٹیسوری نے کہا ایسا لگتا ہے آج چاند رات اور صبح ہے. آج شام گورنر ہاؤس پہ ثقافت کے رنگ سجیں گے. پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ہوم گراؤنڈ پر وائٹ واش کر کے تاریخ رقم کر دی. گرین شرٹس کے 309 رنز کے تعاقب میں افریقی ٹیم 271 رنز پر ڈھیر ہوئی. قومی ٹیم کے اوپنر سائم ایوب کی سینچری شاندار آل راؤنڈ پرفارمنس پر میچ اور سیریز کے ہیرو قرار پائے. صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قومی ٹیم کو خراج تحسین. پیغام میں کہا امید ہے قومی ٹیم مستقبل میں بھی اچھے کھیل کا مظاہرہ کرے گی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل ڈرافٹ کا پک آرڈر جاری کر دیا. کراچی کنگز کو پلاٹینیم راؤنڈز میں دوسری، چوتھی اور پانچویں باری ملے گی. ڈائمنڈ کنگز کی پہلی، چوتھی اور پانچویں باری ہوگی.
گولڈ میں دوسری، تیسری اور چھٹی، سلور میں دوسری، تیسری، چوتھی اور چھٹی پک کراچی کنگز کی ہوگی۔ سیزن 10 کی ڈرافٹنگ تقریب 11 جنوری کو گوادر میں ہوگی۔